मानसेरा की सताकत रखने वाले हाफिज मोहम्मद नबी हजारी साहिब वो आए और दाइस की जिन्नत करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल सियासत मिन सुननिल अंबिया वस्सलातु वस्सलामु अला मन क़ाल कानत बनु इसराईल तसुसुहुमुल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना कानू खुलफा व अला मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमि जमीअल क़रार। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ شوکت و باطل کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ ظلم کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے۔ جب خوف خدا ہو دل میں تو، جب خوف خدا ہو دل میں تو یہ قیس و کسرہ کچھ بھی نہیں۔ اسلام اگر دستور نہیں، قرآن اگر منشور نہیں، پھر افسوس ہے اس آزادی پر، یہ ملک و ملت کچھ بھی نہیں۔ میرے انتہائی واجب احترام اور معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں آج آپ کے سامنے حق اور باطل کے موضوع پر نظر گزاری کرنے کی اجازت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق کہنے اور اس کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے کہ آپ کا چھٹی کا موقع ہے، انتہائی بیٹھنے کی آپ کو تکلیف ہوتی ہوگی، لیکن معذرت کے ساتھ آخری 10-15 منٹ کی اجازت دیتا ہوں کہ لفظ حق عربی زبان کا لفظ ہے۔ آپ کسی زبان کے اندر، چاہے فارسی زبان ہو، اردو ہو، پنجابی ہو، پشتو ہو، میواتی ہو، گوجری ہو، جس زبان میں اس کی لغات اٹھا کے دیکھیں، آپ ایک مطالب اور ایک معنی کی طرف لوٹتے ہیں، وہ حق اور باطل ضد ہے۔ حق کا معنی ہے باطل کی ضد، مطلب یہ ہوا جہاں باطل ہوگا وہاں حق بھی ہوگا۔ جب سے یہ کائنات بنی ہے اس دن سے لے کر آج تک یہ دروکش مکشت رہے ہیں، کبھی باطل کی شکست ہوئی ہے، کبھی حق کو شکست ہوئی ہے، کبھی باطل جیتا ہے، کبھی حق جیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کو عقل کے اعتبار سے سمجھ، بوجھ، شکل و صورت، فضل و طاقت، مال و دولت میں جیسی نہیں عطا کی، بلکہ مختلف نہیں ہے۔ آپ کم سمجھنے والے کم فہم لوگ اس شک و شبہات میں شکار ہو جاتے ہیں۔ کبھی کہیں مسلمانوں کو شکست ہوئے، باطل کو جیت ہو جائے، وہ یہ کہتے ہیں یار یہ کیا بات ہے، مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، کافر غلبہ حاصل کر کے آئے ہیں، کفر کا غالب آ گیا ہے، کہیں یہ تو حق ہی نہیں، کہیں باطل صحیح ہے، حق غلط نہ ہو۔ نہیں نہیں، ایسے گھبراہٹ میں آپ نے نہیں پڑھنا، بلکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر واضح حق اور باطل کی مثال دی ہے۔ فرمایا انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا۔ آسمان سے جب بارش نازل ہوتی ہے، بارش اترتی ہے، بارش آتی ہے، زمین کے اوپر مختلف طریقے سے چلنے پانی شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی نالے چھوٹے ہوتے ہیں، کوئی بڑے ہوتے ہیں، اپنے اندازے کے مطابق بے قدر فاحتمل السیل، اپنے اندازے کے مطابق چل پڑتا ہے۔ پانی کے اوپر جھاگ آ جاتی ہے، وہ جھاگ کی مثال اللہ نے باطل کے ساتھ مشابہت رکھی ہے کہ لوگوں یہ سنو، یہ جھاگ کو دیکھو، کچھ دیر بعد ختم ہو جائے گی، اس کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح کافر، اس طرح باطل اگر حق پر غالب آ جائے تو اس پر گھبراہٹ میں نہیں پڑنا، پریشان نہیں ہونا، بلکہ یہ کافر ختم ہونے والے ہیں۔ باطل زمین میں دستے مارا ہے اور اللہ نے حق کی مثال اس سونا اور چاندی کی سی دی ہے۔ آپ پانی کے اوپر پھینکے، دریا کے اوپر پھینکے، وہ سونا اور چاندی
پانی کے نیچے چلے جائے گا. اللہ نے اس طرح حق کی مثال دی ہے. اگرچہ وہ پانی کے نیچے ہے, آدمی کا وقت بھی سمجھے یار اس سونے چاندی کی قیمت کوئی نہیں ہے, اس کو پاؤں کی جوتی پر نیچے رکھ دیں. اور یہ باتیں جو جاگ کی مثال ہے, وہ اس جاگ کو لے کر آ کر اپنے سکوپ میں بند کر دے, پیٹی کے اندر رکھ کر اپنے کار لگا دے. کوئی دنیا کا سمجھدار آدمی اسے یہ نہیں کہے گا یا تو نے بہت اچھا کام کیا ہے, بلکہ ہر کوئی کہے گا یا تو یہ کون سا بیوقوفی کا کام کیا ہے. دنیا میں بہت سے ایسے واقعات ملتے ہیں, کہیں باتیں کو شکست ہوئی ہے. جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس نبی ہونے کا دعویٰ لے کر آتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں, مجھے نبی مان لو, اللہ کو ایک مان لو. فرعون کہتا ہے مجھے بھی دلیل تو بتا, تو کیا تیرے نبی ہونے کی نشانی تو ہے, معجزات تو بتا. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دو معجزات دکھاتے ہیں. وہ یہ کہتا ہے انہ لسحر مبین, یہ تو واضح جادو ہے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قال موسیٰ بالحق لما جاءكم اسحر هذا فلا يفلح الساحرون, میں اللہ کی طرف سے جو حق لے کر آیا ہوں تو اسے جادو کہتے ہیں. فرعون سن لے, ہماری بات کو تسلیم مان لے, اللہ کو ایک مان لے. اگر یہ تو نہیں کرتا تو یاد رکھ لے تو باطل پر ہے اور باطل کو مٹنا ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. باطل ایک کرے کہ مٹ جائے گا, ہم حق پر ہیں, ہم تو پر غالب آ کر رہ جائیں گے. جنگ بدر کی طرف آتے ہیں, 313 صحابہ ہیں, 8 تلواریں ہیں, 6 زرے ہیں, چند گھوڑے ہیں ان کے پاس. ہزاروں کے مقابلے, ہزاروں کافروں پر, ہزاروں تلواروں پر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں. جنگ بہت کی طرف آئے, مسلمان بھی زیادہ ہے, تیر انداز بھی زیادہ ہے, گھوڑے بھی زیادہ ہیں. اس کے باوجود حضور کے چچا حضرت حمزہ شہید ہوتے ہیں. اس کے باوجود حضور کا ذات مبارک شہید ہوتا ہے. مسلمانوں کو شکست ہو جاتی ہے, باطل کو شکست ہوتی ہے, حق کو شکست ہو جاتی ہے, باطل جیت جاتا ہے. میں آپ کو زیادہ تفصیل میں لے جانا نہیں چاہتا. میں آپ کو جنگ احد سے 1400 سال کا سفر کرا کے افغانستان کی سرزمین پر لے کر آنا چاہتا ہوں. ذرا دیکھیں افغانستان کی سرزمین پر آج سے 23 سال پہلے امریکہ اپنی ایٹمی طاقت کے ساتھ 28 ملکوں کے ساتھ رہ کر ایٹمی طاقت کھوج کے لے کر آیا تھا کہ ہم طالبان کو ختم کر دیں گے, ہم قرآن کو, اسلام کو, مسلمانوں کو ختم کر دیں گے. لیکن وہ باطل کے ذریعے آیا تھا. اللہ نے جہاں بھی موجودہ دور کے اندر ایک معجزہ دکھایا ہے کہ مسلمانوں دیکھو یہاں پہ باطل پر شکست ہوئی ہے, حق جیت گیا ہے. توجہ کرنا, اپنی استاذہ کی توجہ کا طلبگار ہوں. اگر باطل اکثریت کے مقابلے میں آیا تو حق حضرت نوح کی صورت میں آیا, باطل نمرود کی شکل میں آیا, حق جناب ابراہیم کی صورت میں آیا, باطل فرعون کی شکل میں آیا, حق جناب موسیٰ کی صورت میں آیا, حق باطل حبیل کی صورت میں آیا, حق جناب یوب کی صورت میں آیا, باطل تجارت کی شکل میں آیا, حق حضرت شعیب کی صورت میں آیا, باطل بنی اسرائیل کے خون خواروں کی شکل میں آیا, حق جناب عیسیٰ کی صورت میں آیا, باطل کیسر و کسرا کی شکل میں آیا, حق جناب محمد رسول اللہ کی صورت میں آیا, باطل ابو جہل کی شکل میں آیا, حق ابو بکر صدیق کی صورت میں آیا, باطل ابو لہب کی صورت میں آیا, حق جناب عمر کی صورت میں آیا, باطل عمر کی شکل میں آیا, حق جناب عثمان کی صورت میں آیا, باطل مرحب کی صورت میں آیا, حق جناب علی کی صورت میں آیا, باطل یزید کی شکل میں آیا, حق امام حسین کی صورت میں آیا, باطل خلیفہ معتصم باللہ کی شکل میں آیا, حق امام اعظم ابو حنیفہ کی صورت میں آیا, باطل حجاج بن یوسف کی صورت میں آیا, حق سعید بن زبیر کی صورت میں آیا, باطل خلیفہ منصور کی صورت میں آیا, باطل امام احمد بن حنبل کی صورت میں آیا. توجہ کرنا, باطل قادیانی کی شکل میں آیا, حق سید داؤد بادشاہ بخاری کی صورت میں آیا, حق مولانا مفتی محمود کی صورت میں آیا. میں اپنا آگے بڑھ کر یہ کہنا چاہ رہا ہوں, باطل جب امریکہ, برطانیہ, یورپ, عمران خان, PTI جیسے بے دوروں خلیفہ کی شکل میں آیا تو حق تیرے اور میرے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان ہر دور کے اندر حق اور باطل کی شکست جگ رہی ہے. کہیں باطل کو شکست ہوئی ہے, کبھی حق کو شکست ہوئی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں حق کے ساتھ کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور بات نبی کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صدیق کی آگے برکات باقی نہ موت سے ڈر ہے نہ جیتنے کا ارمان ہے. یہ جان ہے جنازوں سے مصروف قربان ہے. ارباب حکومت سے کہو یہ عزم کیا ہے ہم سب نے جو حق کے مقابل آئے گا ہم اس کو مٹا کر دم لیں گے. یہ تھے حافظ محمد نوید حضرانی صاحب جن کا تعلق ضلع مانسہرہ سے ہے. ماشاءاللہ دل سوز دل فریب انداز سے ہمارے سامنے حق و باطل کے عنوان پر گفتگو مدت کر کے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اب